السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے. اور السلام علیکم ناظرین کو. اکثر ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے اب معاملہ حل کرنا کوئی نہیں جا رہا، یہ بظاہر لگ رہا ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں ہو رہی ہے. 30 نومبر کی بات ہو رہی ہے. کل آپ نے بات کی تھی کہ حکومت کو دم درود کروا لینا چاہیے تاکہ حل نکل آئے بحران کا، کیونکہ خود تو اس سے کچھ ہو نہیں رہا. کیا کہیں گے؟ جی بالکل دم کروانا چاہیے، اور وہ جو کاہن وغیرہ ہوتے ہیں اور جو پیر ہوتے ہیں اور جو سفلی علوم کے ماہر ہوتے ہیں ان کو بلانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی اس قسم کی چڑیلیں وغیرہ تو اس معاملے کو خراب نہیں کریں. اچھا میں تھوڑی دیر بعد میں آتا ہوں ذرا اس پہ. جو سیاست ہے یہ جنوں چڑیلوں کا تھوڑا سا ذکر کر لیں. یہ جو اسلام ہے اور جو ہماری جو تاریخ ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ جو جنوں کا ذکر آتا ہے نا، تو چند منٹ میں لوں گا اس کے اوپر. یہ جو جن ہے عربی میں جن کا مطلب ہے جو چیز آپ کو نظر نہ آئے اس کو جن کہتے ہیں. اور چونکہ بہشت ہمیں نظر نہیں آتی تو وہیں لفظ جنت وہیں سے نکلا ہے. جو جن ہے تو جنت کا لفظ وہیں سے جن سے نکلا ہوا ہے. اور بہت ساری میں نے کتابیں اور پڑھی اور اس پہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جنوں کا کیا سلسلہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور تاریخ کیا کہتی ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے جناب بہت ساری کتابیں پڑھ کے. باقی اب ظاہر ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ زیادہ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے کہ عالم جنات کیا ہے اور یہ سارا. لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ جو سب سے پہلا جن پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا مارج، اور اس کی شادی ہوئی جس جن کے ساتھ، یعنی وہ جو مادہ جن تھی اس کا نام تھا مرجا. اور ان کی 70,000 اولاد ہوئی. 70,000 جن پیدا ہوئے. یہ وہ ہے جو کہ مختلف کتابوں میں درج ہے. 70,000 جن پیدا ہو گئے. اور جب جن پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر آئلی قوانین کا نفاذ کیا کہ اب یہاں پہ باقاعدہ شادیاں ہوں گی اور کس طرح سے اولادیں آگے بڑھیں گی. اور اس میں پھر 3 قسمیں ہو گئیں جنوں کی. ایک قسم ایسی تھی جو زمین پہ ہوتی تھی، اور جو زمین پہ تھی وہ شرارتی جن تھے. جو ہوا میں تھے ان میں کچھ جن عبادت کرتے تھے اور کچھ جن جو ہے وہ شرارتیں کرتے تھے. اور جو آسمان پہ تھے جن وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ اس میں ایک جن تھا جس کا نام تھا عزازیل، جو بعد میں ابلیس بنا. اس کا نام تھا عزازیل. اور عزازیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عبادت گزار جن تھا. اور پھر اتنی اس نے عبادت کی کہ 1000 سال کے بعد اس کا درجہ بلند ہو گیا تو پہلے آسمان سے دوسرے پہ چلا گیا. پھر 1000 سال اور عبادت کی تو پھر تیسرے پہ چلا گیا. پھر ایک اور 1000 سال عبادت، اس طرح 7ویں آسمان پہ اس کو قرب الہی اس کی قسمت میں آیا. لیکن اس دوران یہ ہوا کہ جو جن زمین پہ رہتے تھے وہ شریر جن تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بات بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے، کچھ لوگوں کو جن کے نالج میں ہے یہ بات ان کے لیے نہیں ہوگی لیکن عام لوگوں کے لیے شاید ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں پہ بھی پیغمبر اتارے اور وہ جن تھے. یعنی جس طرح سے ہمارے انسانوں کے لیے پیغمبر آئے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی پیغمبر بھیجے. اور ان کی تعداد تقریباً 800 بیان ہوتی ہے. جو ائمہ کرام ہیں مختلف ان کی تعداد بیان کرتے ہیں، یا جو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں بہت زیادہ اولیاء، وہ بے شمار کتابیں، لیکن زیادہ تر کتابوں میں جو تعداد ہے وہ 800 کی درج ہے. اور بیان یہ ہوتا ہے کہ عامر بن عمیر، حضرت عامر بن عمیر جو ہیں وہ پہلے پیغمبر تھے جو جن تھے اور جنوں میں بھیجے گئے. اور پھر اس کے بعد حضرت سائق بن ماہک الانجان تھے جن کو بھیجا گیا. اور اس کے بعد ہر ایک سال یعنی 800 جن جو ہیں پیغمبر وہ 800 سال تک آتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ان کو قتل کر دیتے. جو شرارتی جن ہوتے وہ ہر پیغمبر کو قتل کر دیتے. تو 800 جن پیغمبر جب قتل ہو گئے، یہ کتنی یعنی عجیب سی بات ہے کہ جنوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور ان کے باقاعدہ نام ہیں. ان کی ایک الگ دنیا ہے، الگ تاریخ ہے، الگ لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. بالکل بالکل. تو اب یہ ہوا کہ جب یہ سارے جو پیغمبر ان کے قتل کر دیے تو پھر عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک فوج کے ساتھ. اور وہ فوج آئی دنیا میں اور سارے جو جن تھے وہ ان پہ عذاب ہوا اللہ تعالیٰ کا اور ختم ہو گئے. کچھ جن چھپ گئے غاروں واروں میں ادھر ادھر، باقی دنیا میں سکون ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک
جس کو بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ کوئی 1,42,000 سال تک سکون رہا، اور اس کے بعد وہ پھر سائیکل دوبارہ شروع ہو گیا، پھر اسی طرح سے سرکش جن نکل کے آ گئے، ان کی آبادی بڑھ گئی، پھر ان کے اوپر بھیجا گیا مختلف پیغمبروں کو، پھر وہ دوسرا سائیکل چلا۔ یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک ایک فائنلی ان کو بالکل یہاں پہ ختم نہیں کر دیا گیا، شرارتی جن مکمل طور پہ ختم نہیں ہو گئے۔ اور یہ جب شرارتی جن ختم ہوتے ہیں تو ائمہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی جب یہ شرارتی جنوں کا دور ختم ہوتا ہے پورا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور ساتھ ہی پھر وہ عزازیل جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتا، وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ اور پھر ابلیس جو ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابلیس کی بھی شادی ہوئی تھی، یعنی وہ بھی شادی شدہ تھا اور بڑی کثرت اولاد تھی اس کی، ابلیس کی کثرت اولاد تھی۔ تو ابلیس کو جب نکالا گیا تو اس کے خاندان کے ساتھ نکالا گیا، اور اس کے 9 بیٹے تھے جو اس کے ساتھ نکالے گئے، اور 9 بیٹے جب دنیا میں آئے تو 9 بیٹوں کو الگ الگ اسائنمنٹس مل گئیں، یعنی ایک بیٹا جو تھا اس کو یہ اسائنمنٹ مل گئی کہ وہ صحراؤں میں جائے گا، ایک کو اسائنمنٹ مل گئی کہ وہ قیامت تک ایسے ہی بالکل آئے گا، اور اس کے 9 بیٹے تھے جو اس کے ساتھ نکالے گئے، اور 9 بیٹے جب دنیا میں آئے تو 9 بیٹوں کو الگ الگ اسائنمنٹس مل گئیں، یعنی ایک بیٹا جو تھا اس کو یہ اسائنمنٹ مل گئی کہ وہ صحراؤں میں جائے گا، ایک کو اسائنمنٹ مل گئی کہ وہ قیامت تک ایسے ہی بالکل آئے گا۔ بالکل بنو قابیل کے اندر جا کے انہوں نے پھر یہ ہوا کہ کوئی یہاں پہ وسوسے پھیلائے گا، تو 9 بیٹوں کو اسائنمنٹس مل گئیں، اور جو بزرگ ابلیس تو پیچھے رہ گیا، اور اس کے بیٹوں کی پھر آگے اسائنمنٹس مل گئیں، اور یہ اس وقت تک سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، اس کے بعد یہ پورے کہن، یہ تاریخ میں کہن کہلاتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کو پھر سفلی علوم سکھانے شروع کر دیے گئے، ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ کالا علم کیا ہوتا ہے، قبروں میں کیسے جانا ہے، اور جادو کیسے کرنا ہے، اور وسوسے کیسے ڈالنے، پھر یہ کہن پورے ہو گئے۔ اور یہ کہن جو تھے، یہ آپ تاریخ میں دیکھیں تو کہنوں کی بڑی حیثیت تھی۔ اگر آپ دیکھیں، آپ پڑھیں تاریخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کہن ہیں، آپ بڑے بڑے، تو کہن جو ہیں وہ ان کے پاس جن ہوتے تھے ان کے قبضے میں، اور یہ جب مرتے تھے کہن تو اپنی اولاد کو اپنے وہ جو قبضے میں جن کیے ہوتے تھے انہوں نے شریر جن، وہ جن ان کو ٹرانسفر ہو جاتے تھے باقاعدہ، وہ کہتے تھے ہمارے قبضے میں جن آتے ہیں۔ ابھی بھی آپ اکثر سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں میرے قبضے میں جن ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ وہاں سے ہسٹری چلی آ رہی ہے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں آئے۔ اب یہ میں نے جب تاریخ کی میں پڑھتا ہوں نا، یہ میں نے پڑھی کتابوں میں تو بڑی بڑی حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کے پھر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر بھی اور جنوں پر بھی مکمل ان کا جو ہے وہ ان کا کنٹرول تھا۔ اور اگر آپ وہ پڑھیں ملکہ سبا کا قصہ، بلقیس جن کا نام تھا، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تخت لایا جائے، تو ایک جن تھا ان کا وزیر، اس نے کہا اچھا جی دربار ختم ہوتا ہے تو میں لے کے آتا ہوں، لیکن ایک جو ان کا انسان وزیر تھا اس نے کہا کہ اسی وقت اس میں اعظم پڑا اور تخت آ گیا، یعنی انسان حاوی آ گئے پھر جنوں پہ۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب اچھا عربوں میں یمن سے شروع ہوا ہے، یہ جو عرب ورلڈ ہے یہاں پہ یمن سے سٹارٹ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے یہ تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے عرب، تو کوئی آندھی آ گئی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، تو وہ پناہ اس دعا اس طرح کرتے تھے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علاقے کے جنوں کے سردار سے، وہ پناہ مانگتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان ہوتا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ سارے جن آسمانوں پہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ زمین پہ کوئی واقعہ بڑا پیش آیا، ایک بڑا سا آگ کا حصار آ گیا اور یہ زمین پہ نہیں آ پا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ادھر ادھر کہ کیا ہوا ہے دنیا میں، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ جن میں واقعہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف جا رہے تھے، آپ تلاوت فرما رہے تھے، 7 جن وہاں سے گزرے، وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جنوں کا پورا ایک سلسلہ ہے جو باقاعدہ ایگزسٹ کرتا ہے، مطلب ایک تو مذاق میں کہتے ہیں نا اس طرح کہ جن قابو کر لیں اور یہ سارا، لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ مختلف احادیث میں ہے کہ جی وہ حشرات الارض کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ ہوا میں ہوتے ہیں تو ہوا کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، اور تو وہ ایک الگ دنیا ہے اور ایک الگ علم ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں، یہ مجھے نہیں پتا ٹی وی پہ فوٹیج جو چل رہی ہے یہ کیا ہے، بہرحال یہ اس طرح کے تو نہیں ہوتے ہوں گے، اس طرح کے ہوتے ہوں گے انسانوں کی شکلوں میں بھی گھومتے ہیں، لیکن بہرحال
پراپر سورہ جن ہے. اور یہ بڑی یہ جو بات جب میں نے پڑھی تو میری بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ جنوں کے اوپر بھی پیغمبر بھیجے گئے اور ان کا باقاعدہ نام, جیسے میں نے یہاں بتایا نا آپ کو, میں نے ایک نام جو لکھا تھا عامر بن عمیر, ان کا نام, ان کے باقاعدہ قبیلے ہیں, ان کا قبیلہ بن الجان ہے, قبیلہ بن الجان سے ان کا تعلق تھا, ان کے باقاعدہ قبیلے, ان کی نسلیں, ان کا شجرہ نسب پورا, اور پوری کی پوری اسٹڈیز ہیں, آپ کو کتابیں ملیں گی جو کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جنات کے اوپر بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں بریک آگے سیاست رہے گی, جن آگے کون سا جن چمڑ گیا ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے, یہ جو جن ہے نا, اب آج دیکھیں نا آج کیا کیا ہوا ہے, ابھی بریک